اگلی حکم دیکھتے ہیں اور آیت دیکھتے ہیں. آیت نمبر ہے 37. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اچھا، آگے کی تفسیر نا میں اگلی اس میں کراؤں گی. یہ والا تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں جتنا ٹائم ہے ہمارے پاس. اگلا جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ اور ان سب باتوں کے ساتھ متکبر انسان نہ بننا. اب ایک اور ہمیں یہاں حکم دیا گیا. اچھا، تھوڑا سا ہم یہاں دیکھیں گے، پوری آیت نہیں ہوگی، جتنی ہو رہی ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. دیکھیے متکبر نا ہم ایک ڈیفینیشن دیتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بہت تکبر والا ہے، فلاں کے اندر بہت غرور ہے، بس ہم یہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بڑی اہم چیز ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ انسان کی جو باڈی لینگویج ہے نا، بعض دفعہ وہ بہت کچھ انسان کے تکبر کا اظہار کر دیتی ہے جبکہ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا. کیونکہ میں اس وقت آپ سے کہوں ایک متکبر انسان کیسا ہوتا ہے، تو آپ بتائیے کیسا ہوتا ہے، بتائیں آپ میں سے بتائیے. ہاں، یہ ایک ڈیفینیشن ہے ٹپیکل. ہاں، اب آپ آئیں، اب آپ اس بات پہ آئیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یہ مغرور ہے، یہ اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے، یہ بہت ایروگنٹ ہے اور اس ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے. یہ ٹرمز ہم استعمال کرتے ہیں نا، دیٹس اٹ. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بعض دفعہ لوگ کچھ نہیں بول رہے ہوتے لیکن وہ متکبر ہوتے ہیں. اچھا، کیونکہ ہم یہ کیا کہتے ہیں، ایٹیٹیوڈ پرابلم بیسکلی آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی بدتمیزی سے بات کرنا، بہت ہی روڈ طریقے سے بات کرنا. تو یہ سب چیزیں ایکٹ وہ کر رہا ہے نا، یعنی بول رہا ہے. بعض دفعہ بغیر بولے، جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ ایک اکڑ کی چال، اکڑ کے بیٹھنا، یا آپ اس کو کہہ لیجئے کہ بعض لوگوں کا اٹھنے بیٹھنے کا اور اپنے آپ کو کیری کرنے کا انداز بتاتا ہے کہ ان کے اندر کتنا تکبر ہے اور یہ اپنے آپ کو کتنی بڑی ہستی سمجھتے ہیں. یعنی ضروری نہیں وہ کسی دوسرے کو نیچا سمجھ رہے ہیں، بعض دفعہ وہ دے ڈونٹ کیئر کہ میرے سامنے بڑا ہے چھوٹا ہے کیا ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں. جس کو آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا نا، ہیئر آئی ایم، یعنی کیا مراد ہے کہ آپ سب پہ میرا اتنا بڑا احسان ہے کہ میں یہاں موجود ہوں، میں اتنی بڑی ہستی ہوں. اور یہ کیا ہوتا ہے، وہ زبان سے نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ روڈنس کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہوتے، ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی، ان کا طریقہ بتا رہا ہوتا ہے. ان کے چہرے، آپ بعض لوگوں کو دیکھیں ان کے چہرے کے اوپر اتنی رونیت کا ورڈ آتا ہے، رونیت کہتے ہیں نا. رونیت کیا ہوتی ہے کہ اتنا چہرے پہ غرور ہوتا ہے ان کے، یعنی جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ آنکھوں سے ہی بس وہ یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کر کے کہ جس سے آپ کے ان کے آنکھوں سے اسٹائل سے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی متکبر ہے، جبکہ وہ بول کچھ نہیں رہے ہوتے. بالکل، وہ بھی الگ چیز ہے. ہاں، وہ تو چلیے اس کا بھی ایک ایٹیٹیوڈ پرابلم تھا نا، لیکن یہ جو مراد بتانے کی کیا ہے، ہم نے اس کو نا محدود کیا ہوا ہے کہ فلاں مغرور ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم بات کریں گے کہ اپنی باڈی لینگویج کو بھی ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی دوسرا انسان ہماری باڈی لینگویج سے بھی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم ایک متکبر شخص ہیں، کیونکہ اس کی بھی پکڑ ہے. چل وہ تو میں آپ کو انیس ایک بات بتاؤں کہ وہ مغروریت نہیں ہے، وہ بیماری ہے موبائل کی. یقین کریں وہ بیماری ہے، بلیو می. ہاں، نہیں یہ بٹ یہ وہ نہیں ہے، تکبر کا مسئلہ ان کا نہیں ہے، یہ تو بیماری لگ گئی ہے. وہ تو یہ بیماری سے دیکھیے کب نجات سب کو لگ گئی ہے. بالکل آئی ایگری. آپ میڈس کو دیکھ لیں، مطلب اب آدمی کیا بات کرے، مطلب کیا بتائیں کہ آپ خود دیکھ لیجئے، کھانا بنا رہی ہیں تو لگا ہوا ہے فون، ٹھیک ہے نا، آپ آوازیں دے رہے ہیں تو فون لگا ہے، چل کے آ رہے ہیں تو فون لگا ہے، چوکیدار گیٹ کھول رہے ہیں تو فون لگا ہے، ٹھیک ہے، گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی تو فون لگا ہے، جی باجی فون لگا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیں تو بیماری ہے نا. اب یہ تو نہیں بیچارہ ڈرائیور تکبر کر رہا ہے کہ باجی سے بات نہیں کر رہا، جواب نہیں دے رہا، صحیح ہے نا. یہ تکبر اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے. چلیں دوسری بات ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی ان کے دل میں نہیں ہوتی، تو پھر وہ اپنے ہی کو بڑا سمجھتے رہتے ہیں. یعنی جس کو کہتے ہیں نا اپنے ہی دیوانے بنے رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسی ہماری ذات ہے ایسی کسی کی نہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کسی مجلس میں بھی جاتے ہیں تو ان کا ایٹیٹیوڈ یہ آتا ہے ہیئر آئی ایم،
میں آ گئی ہوں, بس میری وجہ سے اس مجلس کو بڑی اہمیت مل گئی ہے, کیونکہ اللہ کی ذات سے نہ کوئی قربت ہوتی ہے, نہ اس کی بڑائی دل میں ہوتی ہے, اور اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن سے اور اللہ سے دوری کا یہ نتیجہ ہوتا ہے اس ایٹیٹیوڈ کا. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص قرآن سے جتنا دور ہوگا, یہ آبزرویشن آپ خود بھی کر کے دیکھیں, جتنا زیادہ دور ہوگا, جتنا زیادہ اس کا قرآن سے تعلق کم ہوگا, اتنا زیادہ اس کے اندر تنگ نظری ہوگی, تنگ دلی ہوگی, اور اپنی ذات لوگوں کے مقابلے میں اونچی نظر آئے گی. اور جتنا جو قرآن سے قریب ہوگا, تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ سب سے پہلے انسان کی جو انا پرستی ہوتی ہے اس کی جڑ کاٹ دیتا ہے. انسان کے اندر قرآن پڑھ کے انا نہیں رہتی, وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں سکتا, کیونکہ شروع میں ہی تقریباً پہلے پارے میں ہی آدم اور بی بی حوا کا جو قصہ آتا ہے, تو اسی سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ شیطان نے جو ایک سمبل تھا اور آج بھی ہے قرآن میں موجود ہے تکبر کا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو انسان جو ہے پھر ریپیٹڈلی قرآن پڑھتا جاتا ہے, تو اس کے دل میں نا کبھی بھی تکبر کا احساس اگر آنے پاتا ہے, ذرا بھی آنے لگتا ہے یعنی, تو قرآن اس کو کنٹین کر دیتا ہے, کھینچ لیتا ہے, کھینچ کے واپس لے آتا ہے. تو یہ جو فائدہ ہے تکبر سے جان چھڑانے کا, تو وہ قرآن سے جڑے بغیر ممکن نہیں ہے. اور ابھی ہم نے مثال کے طور پہ ہم بہت تزکیے کے کافی سارے ہم نے ٹاپکس کور کر لیے ہیں, ان میں ابھی تکبر نہیں آیا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ تکبر بھی کا جب ٹاپک آئے گا تو اس میں بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن الگ سے جب میں اور دوسرے تزکیہ کے ٹاپک دیکھ رہی تھی تو اس میں مجھے تو پھر بھی لگ رہا تھا کہ ضرورت ہے. تکبر میں تو مجھے لگ رہا تھا قرآن اتنا اس کا ذکر کرتا ہے اور اس کی اتنی نفی کرتا ہے کہ الگ سے بھی اس کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر بات کرنے کی, جب آپ آلریڈی قرآن میں پڑھ رہے ہو اتنا زیادہ. یعنی قصہ جو ہے وہ تکبر کے حوالے سے اگر قارون کا دیکھیں ہم, فرعون کا دیکھیں ہم, حامان کا دیکھیں, پھر اس کے بعد سب سے بڑا شیطان کے حوالے سے ہم دیکھیں, تو ان تمام لوگوں کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. اور تکبر کا انجام کیا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے قرآن میں. اچھا, پھر کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں, ظاہر ہے ہم اگر اس کو نوٹ کریں تو چاہیے ایک فیکٹ ہے, کسی کو اچھا لگے برا لگے, ظاہر ہے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے, قرآن سے دوری پلس پیسہ, تو انہی کے اندر تکبر زیادہ ہوتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غریب لوگوں میں نہیں ہوتا, غریب لوگوں میں بھی ہوتا ہے. ان کو اپنی غربت کا نہیں تکبر یعنی تو نہیں کر سکتے, لیکن اور چیزوں پہ تکبر ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک پرسنالٹی کا فلو ہے. اس کا بہت زیادہ تعلق ہے لیکن بہت زیادہ امیر غریبی سے نہیں ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا, ہم نے تکبر کو ہمیشہ جو ایسوسیٹ کیا ہے نا وہ پیسے سے کیا ہے. لیکن آپ نے خود اپنے کچھ رشتہ دار ایسے دیکھے ہوں گے, کچھ سرونٹس ایسے دیکھے ہوں گے, کچھ لوگ ایسے دیکھے ہوں گے کہ اتنے انا پرست ہوتے ہیں کہ یعنی وہ کہتے ہیں نا مر جائیں گے لیکن ٹوٹیں گے نہیں. یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ یعنی ہر چیز میں ان کا اپنی یعنی پیسے ضروری نہیں کہ اس کے اوپر کریں, لیکن اپنے حسن پہ ہو سکتا ہے. کوئی لڑکی ہے ہو سکتا ہے پیسے والی نہیں ہے وہ, لیکن اس کو اپنے حسن پہ اتنا تکبر ہے کہ جس کی بنا پہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی. بات سمجھ آئی آپ کو؟ لیکن ہمارا ایک جو کانسیپٹ ہے نا وہ کیا ہے, بس پیسے والے ہیں تو ہی ان کے اندر تکبر ہے, باقی نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے سوچا ہوا ہے. تو ایسی بات نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں کوئی خاص پوسٹ نہیں ہوتی, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے گورنمنٹ جاب میں کوئی ایسی کلرک کی جاب یا کوئی ایسی جاب ہوتی ہے جس میں فائلز وغیرہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, جس سے کہ ان کے اوپر لوگ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. رادر ان کی ویلیو کچھ نہیں ہوتی, اگر ایمانداری سے کام کریں تو ویلیو بھی نہیں ہوتی, لیکن کیونکہ وہ ایمانداری سے کام نہیں کرتے تو اس کی بنا پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس فائلز وغیرہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, اپنے تکبر کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو مجھے, دیکھو میرے پاس یہ چیز میرے ہاتھ میں, یا دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں جس پوسٹ پہ بیٹھا ہوں تو میں اگر چاہوں تو فلاں کی مثال کے طور پہ چیزوں کو پلازاز ہیں جیسے ان کو میں پاس کروا دوں تو وہ پلازا بنوا لے. میں چاہوں تو ایک فائل کو ادھر ادھر کرنے سے ان کے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کو میں بگاڑ سکتا ہوں. میرے ہاتھ میں ہے یہ چیز, حالانکہ نہ کوئی پوسٹ ہے نہ کوئی خاص ایسا پیسہ ہے پاس میں. تو یہ چیز کو نا اپنے ذہن میں رکھیے گا. یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے جس کی بنا پہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی غریب لوگ ہوتے ہیں, جو بھی متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم تھوڑی جائیں گے جہنم میں. یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے تکبر کا ہے تو سارے امیر جو ہیں وہ جائیں گے. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ اتنے امیر ہوتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے اندر کوٹ کوٹ کے عاجزی بھری ہوئی ہوتی ہے کہ حیرانی ہوتی ہے کہ اتنا پیسہ ہوتے ہوئے بھی ان کے اندر اتنی عاجزی ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ.
تو یہ چیز کا جو ہمیں نکالنا ہے اپنے اندر سے، انشاءاللہ تزکیہ کا جب ٹاپک ہوگا اس میں ہم مزید اس بات کو دیکھیں گے کہ ہم کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیویجول لیول پر ہمارے اندر تو اپنی کسی کوئی خوبی یا اپنی کوئی چیزوں کی دوسروں سے بہتری کی وجہ سے کوئی تکبر تو نہیں ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہے، چاہے ہم امیر ہیں چاہے نہیں ہیں. یہ بیسکلی ہمیں دیکھنے کی یہاں پہ ضرورت ہے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم عمارت پہ بات کریں نا، پہلے ہم تھوڑا اس اینگل کو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں اور پھر ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ ان کا امیروں کا تکبر کیوں بڑھ جاتا ہے؟ بیکاز پیسہ جب ان کے پاس ہوتا ہے تو اس سے وہ اسراف و تبذیر کرتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. آپ رادر یوں کہیے، جب پیسہ ہے تو وہ کر بھی سکتے ہیں. تو جتنا وہ اسراف کرتے ہیں، جتنا پیسہ اڑاتے ہیں، اتنے ہی ان کے تکبر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی پھر کیا ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں ہم اٹھیں بیٹھے بھی ایسے لوگوں میں جن میں ہمارا کمپٹیشن ہو. ظاہر ہے اگر وہ کوئی غریب رشتہ دار ان کی دعوت میں آئیں گے اور ان کے اتنے بڑے بڑے جس کو کہتے ہیں نا پلانرز، ویڈنگ پلانرز دیکھیں گے تو وہ بیچاروں کو کیا پتا، ان کو تو پتا بھی نہیں ہوگا انہوں نے کتنی پیمنٹ کی ہوئی ہے، کوئی اہمیت نہیں رہے گی نا، بیکار کی بات ہو جائے گی. تو اس لیے یہ جو چیز ہے تکبر امیر لوگوں کا، ان کو اسراف اور ان کو تبذیر کی طرف لے جاتا ہے، جس سے کہ وہ مزید گناہوں میں انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا یا تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا. اگر دیکھیں یہاں پر یہ میں نے آپ کو بات کی نا کہ صرف اور صرف یہ امیروں کا معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرما دیتے کہ جس امیر کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا. تو اس چیز کو اپنے ذہن میں انسان رکھے. دوسری بات کہ ایک دعا بھی آتی ہے یہاں پہ، جو نورانی دعائیں ہیں ان میں یہ موجود ہے، اللہم اجعلنی شکورا وجعلنی صبورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اپنا شکر گزار اور اپنا صبر کرنے والا بندہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی نظر میں چھوٹا اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے. یعنی مراد یہ ہے کہ دوسروں کی نظر میں میری عزت ہو لیکن میں اپنے آپ کو اس کی بنا پہ کچھ سمجھوں نہیں، کوئی بڑی چیز نہ سمجھوں. تو یہ ایک دعا ہے جو ہم کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا تکبر کے انڈیکیشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ لوگ بڑی گاڑی میں جب بیٹھتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی بڑی گاڑی کا نام آپ اپنے ذہن میں لینڈ کروزر لے آئیں، مرسیڈیز لے آئیں، یا کوئی بھی اچھی بڑی نیو کوئی برانڈ کی گاڑی ہو، لیٹسٹ ماڈل ہو، تو برابر میں دو طرح کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا. برابر میں جب ایک رکشہ رکتا ہے اسٹاپ پر یا بس رکتی ہے تو یا تو انسان کی نظر جب وہاں پڑتی ہے تو وہ دیکھ کے اس کو ایک افسوس ہوتا ہے، اور وہ یعنی ان کے حال پر نا کہ کس طرح تکلیف سے لوگ بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر دل میں آتا ہے نا. ایک یہ کیفیت ہوتی ہے. ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کے انسان کے کچھ لوگوں کو کرائیت پیدا ہوتی ہے نا کہ دیکھو یہ مطلب کیا ہمارے برابر میں آ کے نا گاڑی کے برابر میں انہوں نے بس کھڑی کر لی ہے، اور دیکھو کیا ٹھسے ہوئے ہیں اور کون سے لوگ ہیں اور پتہ نہیں کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی ایک حقارت کے انداز سے اپنے برابر والوں کو دیکھنا. تو یہ دو طرح کے ایٹیٹیوڈ آتے ہیں. اس سے بھی ہم جیسے اگر ہم اپنا آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں نا ابھی، تو ہم اپنے کو بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر تو تکبر نہیں ہے. تو یہ کچھ انڈیکیشن ہے جس سے آپ اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا فیلنگ آتی ہے. یا یہ کہ آپ انڈیفرنٹ رہتے ہیں. چلیں اگر انڈیفرنٹ بھی ہیں تو بھی برا نہیں ہے. انڈیفرنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ اتنا کیئر نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ برابر میں جو ہے بس کھڑی ہے کہ رکشہ کھڑا ہے. تو یہ بھی بہتر ہے. چلیں آپ کو کوئی غم ان کا نہیں ہو رہا لیکن آپ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا، تو یہ بھی بہتر ہے کافی. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ہمارا جو تکبر کا لیول ہے یہ ہمارا اپنے ڈرائنگ روم کے حوالے سے، یا آپ جیسے یہاں کلاس میں آتی ہیں آپ کس طرح اپنے انچارجز سے بات کرتی ہیں یا کیسے اپنے ٹیچر سے بات کرتی ہیں، اس سے ہم جج نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، ہم سب آپس میں اپنا، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈرائنگ روم مینرز ہم سب کے، ہم جتنے بھی ہم یہاں موجود ہیں، جب ہم کسی کو جا کے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں تو وہ تو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں نا کہ ہم اس کو کتنی عزت افزائی اس کی کر رہے ہیں، اور ٹرالی اور چیزیں پہلے سے منگوا کے لگائی جاتی ہیں اور ان کو عزت دی جاتی ہے. تو اس وقت تو اگر ہم نوٹ کریں نا تو ہم سب اپنے اخلاق کے نا بہت بلند معیار پر ہوتے ہیں. اب چاہے وہ جو بھی ہو، اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ظاہر ہے ہمارے جو ڈرائنگ روم میں آنے والے لوگ ہیں وہ ایک تو سمجھانے والے ہوتے ہیں،
ہے نا. سب سے زیادہ تو وہی ہوتا ہے نا جہاں کہیں رشتہ طے کیا ہوا ہوتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے جب تک رشتہ ہو بھی جائے, نہیں ہو تب تو اور زیادہ انسان کانشیس رہتا ہے ان کے بارے میں کہ کوئی بات ان کو بری نہ لگے. میں یہ نہیں کہہ رہی منع ہے, میں آپ کو صرف ایک ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کن لوگوں کو ہم بٹھاتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کا اخلاق تو اعلیٰ لیول پر ہوتا ہے نا. ابھی تو مثال کے طور پہ آج کل بات چل رہی ہے یا طے ہو چکی, تو ظاہر ہے آپ یقیناً ان کے لیے پوری ٹرالی لگتی ہے, پورا اہتمام ہوتا ہے, بہت ہی اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے. یہ عام گھروں میں روٹین ہے, کوئی برائی کی بات نہیں ہے اس میں. لیکن مراد یہ ہے کہ یہاں آپ اپنے آپ کو جج کیسے کریں گے. کون ہوگا نا, کون عورت ہوگی جو اپنے کوئی سمجھانے والوں سے, اور خاص طور پہ جب بات چیت چل رہی ہے تو وہ کوئی ایٹیٹیوڈ اپنا دکھائے یا اس قسم کی کرے نا بات, یا ان کو ڈرائنگ روم میں نہیں بٹھائے اور کہیں پر بھی بٹھا دے اور چائے بھی نہ پوچھے. تو یہاں پر نا ہم اپنے کو جج نہیں کر پائیں گے. یا ہمارے اونچے کوئی فیملی فرینڈس, آپ کے ہسبینڈ کے فرینڈس, مثال کے طور پہ امیر بزنس مین, سارے مرد ہیں تو ان کو ظاہر ہے ڈرائنگ روم میں بٹھایا جائے گا, صحیح ہے, ان کو اچھا کھانے پینے کا انتظام ان کا کیا جائے گا, دعوت کی جائے گی. تو اس سے ہم اپنے آپ کو جج نہیں کر پائیں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم اپنے آپ کو جج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 3 کیٹیگریز میں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا اپنے میڈس, اپنے نوکر چوکیدار, ان کے ساتھ کیا رویہ ہے, کس طرح ہم بات کرتے ہیں. یعنی وہ جب اپنے مسئلے مسائل بتاتے ہیں تو کیا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. یا مثال کے طور پہ آپ دیکھیں پرانی آپ کی میڈس وغیرہ کام چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, پھر وہ بعض دفعہ ملنے آتی ہیں, تو کیا ہمارا انداز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بات کرنے کا ان سے. اب میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی, اب دیکھیں نا کچھ تھوڑا بہت بیلنس ہمیں رکھنا ہوتا ہے. یہ نہیں بات کی جا رہی کہ وہ اگر آئی ہیں تو آپ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں گی نا, لیکن ایک عزت والی جو چیز ہے نا وہ آپ کو اور مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ان سے, چلیں آپ بزی ہیں تو آپ کا معذرت بھی کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے آپ بزی ہیں اور کوئی آ گئی پرانی میڈ, اب آپ کو تو اس کا کوئی کام نہیں, دوسری آپ کی میڈ لگی ہوئی ہے, لیکن وہ آئی ہے تو آپ سمجھ تو گئی نا کیوں آئی ہے, سمجھ گئی نا آپ اس کا مقصد کیا آنے کا, کوئی تھوڑے 4 پیسے مل جائیں. تو اب آپ اس وقت آپ کو یعنی کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, آپ اس کو 4 باتیں سناتی ہیں آنے پر, یا یہ کہ آپ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت مدد کر کے, چاہے آپ بیٹھے نہیں, ظاہر ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن کچھ نہ کچھ آپ نے پیسے دے کے اس کی مدد کر دی کہ بھئی چلو ایک پرانا اس کا میرے اوپر احسان تھا, کچھ بھی کہو, جتنے دن بھی اس نے کام کیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہمیں بتائیں گی کہ ہمارے اندر تکبر ہے کہ نہیں. اور کچھ چیزوں میں یاد رکھیے گا ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں جا رہے. وہی جو ہوتا ہے نا ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ نوکر تمہارے لیول کے نہیں ہو سکتے, تمہارے غلام تمہارے برابر نہیں ہو سکتے. یہ قرآن میں بھی ایک آیت آئی ہے. تو یہاں یہ ڈرائنگ روم مینر سے میں آپ کو یہ نہیں بتا رہی ہوں کہ آپ ان کو لا کے ڈرائنگ روم میں بٹھائیں گے, لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ انڈیکیٹ کر دے گا کہ آپ اس کو جھڑک کے نکال دیا آپ نے, یا آپ نے چوکیدار کو ڈانٹا کہ تم نے اس کو اندر کیوں آنے دیا, اور آپ نے اس سے کہا آئندہ تم یہاں نہیں آنا, میرا تم سے کچھ اب لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک طریقہ یہ کہ جو کچھ بھی آپ, ضروری نہیں کوئی بہت ہزاروں میں آپ روپے دیں, لیکن جو کچھ بھی آپ نے ایک سوچ کے کہ غریب عورت ہے آئیے کچھ ملنے, کیا اس کو ملنے سے آپ سے انٹرسٹ ہے, یقیناً کوئی اپنے پیسوں کے اس وجہ سے آئیے. اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ یہ تو ان کا کام یہی ہے. مطلب جس لیول پہ یہ لوگ ہوتے ہیں تو آپ کے چند پیسے دینے سے یا مدد کرنے سے, 500 1000 واٹ ایور جو بھی 200 600 دینے سے وہ کوئی گھر نہیں خریدنے جا رہی ہے, یاد رکھیے گا نا. تو یہ نہیں سوچیے گا کہ کہیں اور کام کر رہی ہے تو وہ بھی تو اس کو دیتے ہوں گے, تو یہ نہ سوچیں. آپ اپنا معاملہ دیکھیں کہ آپ کا کیا ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ, ایک تو یہ کیٹیگری ہوگی. سیکنڈ ہمارے غریب رشتے دار, جو کہ ہم سب کے ہوتے ہیں, یہ ہم لوگ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے نا. تو ہم سب کے غریب رشتے دار ہیں. اب ان کو بھی آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو آپ کا منہ تو نہیں بنتا, یا آپ کو یہ احساس تو نہیں ہوتا کہ کیا مصیبت بھائی, اب ان کے لیے کیا کرنا ہے, کچھ منگا کے نا کھانے کے لیے, بس اس طرح بات کرنا کہ اچھا آپ چائے تو نہیں پیئیں گی نا, یا آپ چائے پئیں گی, ایک انداز یہ ہوتا ہے نا, آپ چائے تو نہیں پیئیں گے. ایسے بھی لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں, اور بعض دفعہ کہتے ہیں آپ چائے پئیں گی, بالکل منہ پہ اس طرح پوچھنا نا. تو یہ تھوڑا سا ہمیں اپنا ایک تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ بات کرنے میں اور ان کو انٹرٹین کرنے میں اور اپنے امیر رشتہ داروں کو کرنے میں اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے, اتنا واضح فرق نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے 6 چیزیں ان کے لیے نہیں منگا رہی ہیں تو 2 تو کچھ ان کو کھلا دیں نا, 2-3 چیزیں کہ جس سے لگے کہ آپ ان کی عزت افزائی کر رہی ہیں. اور چاہے وہ آپ سے کچھ نہ کچھ پیسوں کے ہی حوالے سے آئے ہوں, یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ان کی کوئی مالی مدد کے لیے وہ آئی ہیں آپ سے لینے, تو آپ نے سوچا کہ بس ان کو پیسے تو دے رہے ہیں نا, یہ کافی ہے, اب بات بھی اچھی طرح کریں, اب چائے بھی پلائیں ان کو, اب شربت بھی دیں ان کو. تو یہ جو چیز ہے نا, یہی یہاں پہ بتا دے گی کہ ہمارا جو ہے ایٹیٹیوڈ کیا ہے, یعنی ہمارے اندر تکبر ہے کہ نہیں ہے.
اور تیسری جو ہے معاملہ جو کہ ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں، یعنی وہ اس کیٹیگری کو تو ہم لاتے ہی نہیں کہ تکبر کا کوئی مسئلہ ہے، وہ ہیں ہمارے اپنے بچے یا اور کوئی بھی بچے ہم سے چھوٹے، ٹھیک ہے. ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض دفعہ اپنے بچوں کو بھی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور دوسروں کے بچوں کو بھی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ان سے بدتمیزی سے بات کرنا، کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرنا. یعنی ایک ماں کے ناطے بھی اگر کوئی بچہ، ماں باپ کچھ بات کر رہے ہیں اور بچہ جو ہے وہ 15-16 سال کا ہے تو وہ کچھ مشورہ دیتا ہے تو کہتے ہیں تم تو نا اپنے منہ بند رکھا کرو، تمہیں تو کسی بات کی عقل نہیں ہے. یہ جو طریقہ ہے نا ایک ماں کا بات کرنے کا، یہ بھی متکبر ماں ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو. اپنے بچوں سے بھی یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے بچوں کو یہ رائٹ ہے کہ اگر وہ کوئی آپ کے گھر کے معاملات میں کوئی مشورہ دیں تو ان سے کہہ دو ہاں بیٹا اچھا ٹھیک ہے، جو تم کہہ رہے ہو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں. اور بعض دفعہ بچے بہترین مشورہ دیتے ہیں. اگر آپ نے ان کو بچپن سے کانفیڈنس دیا ہے تو آپ نوٹ کریں گے کہ آج کل کی جو تعلیم، یعنی جو اچھے بچے پڑھے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور دین کی طرف بھی راغب ہوتے ہیں، دنیا بھی یعنی ایک طرح سے ایکسپوجر ہوتا ہے اور دین کا بھی ایکسپوجر ہوتا ہے، تو وہ زیادہ بہتر بعض دفعہ مشورہ دیتے ہیں. تو اس میں یہ بھی ہمارا تھوڑا سا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چھوٹے سے بھی بچوں کو بات بات پہ بدتمیز کہنا یا مہمانوں کے سامنے کہنا، یہ تو ہے ہی بہت بدتمیز، یہ تو سلام کرتا ہی نہیں ہے. اب آپ کو اگر پتہ ہے آپ کا بچہ شائع فیل کرتا ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، یہ کوئی ایٹیٹیوڈ، یعنی آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ یہ اچھا نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے پتہ ہے آپ کو کہ وہ شائع ہو رہا ہے، ان کے سامنے اس کو ڈیگریڈ کرنا کہہ کے سلام کرو، اچھا وہ اور شائع ہو رہا ہے اور شرمائے جا رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، اس کے بعد کہنا یہ تو ہے ہی بدتمیز، یہ کسی کو، یا آپ کو نہیں، یہ کسی کو بھی سلام نہیں کرتا. تو اب وہ بچے کا جو کانفیڈنس ہے نا وہ تو بالکل شیٹر ہو گیا. اس نے کہا پتہ نہیں میں نے کوئی کتنا بڑا گناہ کر دیا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے سلام کرنا چاہیے، لیکن ایسا بھی کوئی اتنا گناہ کبیرہ بچے کے حوالے سے نہیں ہو گیا کہ انسان اس کو ایشو بنا کے اپنے ہی بچے کو ڈیگریڈ کرے، یا اپنے ہی بچوں کے کوئی بھی آئے، بہن آئی یا کوئی رشتہ دار آئے تو ان کے سامنے بیٹھ کے اپنے بچوں کی برائیاں شروع کر دینا، ہر وقت ان کو برا بھلا کہنا، کوسنا، ان کو کہتے رہنا کہ یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اور بچوں سے بھی کہتے رہنا فلاں کو دیکھو، اس کو دیکھو. تو یہ بھی نا ایک ماں کا ایک لٹرلی یہ چیز جو ہے وہ متکبر رویے میں آتی ہے جس کو کہ ہم نہیں سمجھتے. تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ تمام چیزیں ہمیں بتائیں گی کہ ان میں سے ہمارا کوئی اپنا کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ اب تھوڑا سا بچوں کو بھی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ تو ان کے ساتھ عزت سے بات کریں، ان کا خیال کریں، لیکن اس لیول پہ بچوں کو بھی تھوڑا چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض گھروں میں مائیں تو نوکروں کے ساتھ اچھی طرح بات کرتی ہیں لیکن بچے بہت بدتمیزی کرتے ہیں میڈس یا چوکیداروں وغیرہ سے، کہ ان کا نام لینا، ان کا مذاق اڑانا یا ان کو تحکمانہ انداز سے بات کرنا بچے ہو کے، یا یہ کہ سلام نہیں کرنا، بڑے اگر بوڑھے ہیں تو ان کو سلام نہیں کرنا، یا ان سے کہنا میری فلاں چیز اٹھا کے دو، میرے لیے دروازہ کھولو، میرا بیگ اٹھا کے اندر لے کر آؤ، اس طرح سے. یا آپ نے میرا بیگ نہیں، آپ کیا یعنی تم نے میرا بیگ نہیں اٹھایا، ڈرائیور سے کہنا تم اٹھاؤ بیگ، تم دروازہ کھلا کرو جب میں اسکول سے آتا ہوں. تو یہ چیز اگر آپ کو اپنے بچوں کے اندر نظر آ رہی ہے تو اس کو بھی تھوڑا چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً اس نے کہیں آپ سے یا آپ کے ہسبینڈ سے کہیں نہ کہیں اس سے دیکھی ہے یہ چیز کہ آپ خود پسند کرتی ہیں کہ آپ کا دروازہ کھولا جائے، تو ظاہر ہے وہی چیز پھر ان کے اندر بھی آ جاتی ہے. تو یہ وہ کچھ انڈیکیشن ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے اندر تکبر ہے کہ نہیں، ورنہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں چلنے پاتا. وہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ میرے اندر تو بہت عاجزی ہے، میں کہاں متکبر انسان، یا میرے پاس کون سا میں بہت کروڑ پتی ہوں کہ میں کسی طرح بھی متکبر ہوں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ اس سے پیسے پہ تکبر نہیں ہوتا. لوگوں کو اور لڑکیوں کو خاص طور پہ جس کی بنا پہ ان کے سسرال والوں سے تعلقات اچھے نہیں رہتے، ان کے اپنے شوہر سے تعلقات اچھے نہیں رہتے، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ میں اتنی خوبصورت ہوں کہ میں اس مرد کے بھی قابل نہیں تھی، مجھے ایسے پتہ نہیں اس سے کتنے اچھے مرد مل سکتے تھے کیونکہ میں اتنی خوبصورت ہوں. بعض لڑکیوں کو یہ اپنا سپیریورٹی ایکچولی یہ کمپلیکس ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ میں کہاں یہ آٹے دال اور کھانے کے چکروں میں پڑ گئی، میں تو اتنی خوبصورت تھی کہ میں کوئی بہت بڑی ماڈل بن جاتی، یا کوئی بہت بڑا کوئی دنیا میں جو ہے کوئی ایسا ڈرامہ وغیرہ میں آتی، یا کوئی بہت بڑا کوئی کام کرتی ہے، میں کن چکروں میں لگ گئی نا. یا بعض دفعہ لڑکیوں کو اپنے تعلیم کے اوپر بہت تکبر ہو جاتا ہے
یہ ان کا کسی کا تعلق بھی عمارت سے نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کسی امیر گھر کی ہیں، لیکن پیسے پر اتنا وہ تعلیم پر اتنا تکبر ہو جاتا ہے کہ اگر ان کی شادی ہو جائے وقت میں یا تھوڑی پہلے ہو جائے یا کچھ تعلیم ہو جائے پوری اور وہ اس کو جاب نہ کر سکیں تو وہ ساری عمر یہی غم لگا لگا کے اپنی ختم کر دیتی ہیں اپنے آپ کو کہ ہماری اتنی جاب اچھی تھی، شادی سے پہلے مل گئی تھی یا مل جاتی، یا اتنا ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں ایک سے ایک دنیا میں جاب مل سکتی تھی، اور امی نے یا فلاں نے والدہ نے یا انہوں نے اس طرح سے ہماری شادی کر دی اور ہماری ساری پرسنالٹی کو کرش کر دیا. تو یہ بھی جو چیز ہے نا، یہ ایک طرح سے نا ایک تکبر ہی ہے اپنی کسی چیز کے اوپر نا. آدمی جو اپنی اگر صلاحیتوں کو نکھارنا چاہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت انسان ٹیچنگ کر لے یا میڈیسن کر لے یا واٹ ایور جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے. اس کا یہ مراد نہیں ہے کہ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا اس فیصلے پہ انسان غمزدہ رہے اور اس کے بارے میں سوچتا رہے. اب جب شادی نہیں ہوتی تو اس کا غم لگا کے بیٹھتی نا، وہ نہیں نظر آتا نا کہ وقت پہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کروا دیا. پھر بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ بعض جو مائیں ہوتی ہیں تو ان کو خاندان میں اگر ان کے صرف لڑکے ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے لڑکی نہیں ہوتی ہے، صرف لڑکے ہوتے ہیں، اور دوسرے جو ہوتی ہیں ان کی لڑکیاں ہوتی ہیں اور وہاں نہیں ہو رہا ہوتا ہے بیٹا، تو اس پر ان کو تکبر ہوتا ہے. اس بات کو جتاتی رہتی ہیں، اس بات کو وہ اہمیت دیتی رہتی ہیں، دوسری جو بھی یعنی فیملی میں لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ڈیگریڈ کرتی ہیں یا ان سے اس قسم کی باتیں کرتی ہیں. تمہارا ہوگا کیا، تمہارے تو کوئی بیٹا نہیں اور ہمارے تو بیٹے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ ہے اور وہ ہے اور آگے ہمارا سہارا بنیں گے فلاں. واقعی تمہارا تو کیا ہے، تم کسی کو گود لے لو بچے کو. مطلب جان کے ٹیز کرنے کے انداز میں یہ خاندان میں عام ہوتا ہے یہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ جن کو کہ تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک نعمت اگر دے دی. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ تمام چیزوں کا تعلق جو ہے پیسے سے نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی ضروری نہیں ہے ان کے پاس پیسہ ہو. پھر اس کے بعد یہ کہ کوئی کسی کے پاس اگر گاڑی بڑی ہے تو بعض دفعہ گاڑی کا بھی لڑکے ہیں یا ینگ جو جنریشن ہے تو ان میں مٹیریلسٹک جو ٹینڈنسی آ گئی ہے، تو اگر رشتہ دار بڑی گاڑی میں آئیں گے تو ان کی عزت کریں گے، ان کو اہمیت دیں گے، اور اگر بیچارے کوئی پرانی ماڈل کی گاڑی میں آ جائیں گے تو سمجھو وہ کسی بعض میں گھروں کا بتا رہی ہوں تو وہ ان کو خاطر میں نہیں لائیں گے یا ان کے جانے کے بعد مذاق اڑائیں گے کہ ان کی گاڑی دیکھی تھی کس میں فرٹیچر گاڑی میں آ جاتے ہیں. ان کو کوئی توفیق نہیں ہوتی کبھی اپنی گاڑی بھی چینج کر لیں، مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جس میں کہ ہمیں کچھ تو ہم خود اس کا شکار ہیں، کچھ ہمارے اپنے جب ہم توجہ کریں تو ہمارے بچے اس کا شکار ہیں. تو اس میں کہیں کہیں ہمیں اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور کہیں کہیں اپنے بچوں کی بھی تربیت کی ہمیں ضرورت ہے کہ ان کو یہ کانشیس ہمیں نہیں بنانا ہے کہ کوئی رشتہ دار کی جو آ رہا ہے ہمارے گھر تو وہ ہمارے پیسے کی وجہ سے نہیں آ رہا یا ہمارے ڈرائنگ روم کی ٹرالی سے ملنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، بلکہ ہمارے جو ہم ان کو عزت دے رہے ہیں اس کے لیے آ رہا ہے، اور اتنا ہی ان کے لیے کافی ہے کہ تم ان کو عزت دو. بعض دفعہ جیسے جو ہوتا ہے نا کہ خاندان کے لوگ آتے ہیں تو اس میں بچے بعض دفعہ ان کو اس قابل نہیں سمجھتے، باہر نہیں نکلتے، کہتے نہیں ہم بور ہوتے ہیں، ہمارا کیا کام ہے ان کے ساتھ، یعنی سلام کرنے باہر نہیں آتے. تو یہ بھی جو ایک طرح سے ایک متکبر رویہ ہے جس کو تھوڑا دیکھنے کی، تھوڑا کیا یعنی کافی اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. اب اس میں یہاں پر بھی آپ کو دو طرح کے ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے ایک واقعہ عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم ایک طرف بات کریں تکبر نہ ہو، تو جب تکبر نہیں ہو تو بعض دفعہ پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ایک اپنے اوپر ایک اور ایکسٹریم کیا ہوتی ہے کہ اپنے اوپر ایک فالس عاجزی اور تقوی کا ونیئر چڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ واقعہ میں بتا رہی ہوں جس سے آپ بات کو سمجھیں گے. ایک شخص کندھے جھکائے ہوئے چل رہا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ کے پوچھا کہ کیا اس شخص کو کوئی تکلیف ہے؟ تو جواب ملا کہ نہیں، یہ قرآن پڑھنے والے ہیں تو ان کے اندر بہت عاجزی ہے، اس لیے یہ اس طرح سے جھک کے رہتے ہیں، بہت یعنی گردن نیچے کر کے. تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا درہ اٹھایا اور فرمایا کہ تم سیدھے چلو، اسلام بیمار نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ تو یعنی یہ بھی جو اپنے اوپر ونیئر بھی چڑھاتے ہیں نا لوگ کہ ہم بڑی عاجزی ہیں ہمارے اور ہم بڑے غریب پرور ہیں، تو یہ بھی نا چیز انسان آپ کے اگر اندر ہے تو وہ خود محسوس ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو ایک کوئی ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اپنے اوپر اپنے چہرے کے اوپر کوئی چیز کو حاوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا بلا وجہ اپنے کندھوں کو بالکل ہی نیچے کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے کہ پتہ نہیں ان کو کیا کوئی مسئلہ ہو گیا. تو یہ بھی ہمیں تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس کے بعد پھر
ایک اور ہم حوالے سے تکبر کو دیکھتے ہیں کہ ایک تو میں نے آپ سے یہ پرسنالٹی کی بات کی نا، ابھی ہم جو تکبر کی کر رہے ہیں، ایک جو تکبر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں ہوتا ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کرنا یا اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا انسان بینیت مائی ڈگنیٹی سمجھتا ہے کہ مطلب میں اور نماز، میں اور قرآن کلاس نہیں، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. یہ انداز بات کرنے کا نا. یا یہ کہ مثال کے طور پہ گناہ کرنا، گناہوں میں انڈلج ہونا اور اس پہ کوئی پچھتاوا نہ ہونا، اس کو فلونٹ کرنا، یا گناہوں کے اوپر اصرار کرنا کہ ہاں مثال کے طور پہ کوئی ایڈمٹ کرتا ہے ہاں میں نماز نہیں پڑھتی، میں نہیں پڑھ پاتی، مجھے نہیں ٹائم ملتا ہے. یعنی بالکل ایک تو انداز ہوتا ہے نا کہ انسان اتنا گلٹی کہ ایک نماز قضا ہو گئی تو اس سے وہ غم نہیں جاتا نا. اور ایک انداز کیا ہے کہ لوگوں میں بیٹھ کے کہنا ہاں میں نہیں پڑھتی. انہوں نے کہا کہ بھئی مغرب کا وقت ہو رہا ہے، آپ نماز پڑھیں گے؟ نہیں ابھی تو کون وضو کرے، میں نے میک اپ کیا ہوا ہے، میں کہیں میں جاتی آتی ہوں نا، میں پڑھتی ہوں نماز، لیکن میں کہیں آتی جاتی ہوں تو میں نہیں پڑھتی. بالکل کلیئرلی یعنی ایک اسٹیٹمنٹس دینا. تو یہ بھی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے آگے تکبر میں آتی ہیں. تو ہمیں یہاں پہ دونوں اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ میں بھی اپنی عام زندگی میں بڑے ہی عاجز ہوں. یعنی عاجز سے مراد یہ ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات بہت اچھے ہوں، فرینڈس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا بڑا خیال کرتے ہوں اور بہت ان کی مدد کرتے ہوں، غریب لوگوں کی مدد کرتے ہوں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے جواب میں اپنی عقل کو لڑانا اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا، یا یہ کہ قرآن کے احکامات کے بارے میں کھل کے بات کرنا کہ فلاں تو میں گئی تھی فلاں جگہ درس میں گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا وہاں، مجھے ایکسپلینیشن قرآن کی کچھ اتنی کلک نہیں کی. اس طرح کی کھلے بات کرنا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے آگے تو تکبر جو ہے نا وہ تو کسی کو زیب دیتا ہی نہیں ہے. انسانوں کے ساتھ تو پھر بھی کوئی انسان کو بات سمجھ آتی ہے کہ بھئی آپ کو پیسہ ملا، آپ کو حسن ملا تو آپ کو کوئی تکبر ہو گیا. لیکن اللہ کے آگے تکبر اختیار کرنا تو یہ والی جو کیٹیگری ہے تو سمجھے کہ بہت زیادہ خطرناک ہے. بالکل اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ بہت ہی یعنی اس کا انجام جو ہے وہ تو بہت ہی برا ہے کہ اگر اللہ کے آگے جو انسان تکبر کرے گا. اور مشکل ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے آگے تکبر کرے تو وہ دوسرے لوگوں کے آگے بھی نہ کرے. یاد رکھیے گا، کیونکہ جو جس کے دل میں اللہ کی جب نہیں ہے وقت، میں نے آپ کو شروع میں ہی آپ کو یہ بات ایکسپلین کی تھی کہ جو اللہ کو بڑا نہیں سمجھتے نا تو پھر ان کی اپنی ذات ایکچولی ان کی نظروں میں بہت بڑی ہو جاتی ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی تکبر کی ہم نفی کر رہے ہیں یہاں پہ، تو ایک واقعہ آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں کہ کہاں اجازت ہے تکبر نہیں لیکن تھوڑا سا اپنا ایک روب رکھنے کی. روب کا ورڈ زیادہ بہتر ہے. ایک جنگ کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام آتا ہے ابو دجانہ، ان کو تلوار پکڑائی اور تلوار پکڑ کر وہ خوب اکڑ کے چلنے لگے. اور اکڑ کے آپ نے دیکھا ہوگا نا ہماری جو آرم فورسز ہیں تو ان کی جب پریڈ وغیرہ دکھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت زیادہ ان کا اسٹریٹ کندھے وغیرہ نا بہت اکڑا والا ہی انداز ہوتا ہے. تو وہ چلنے لگے اس طرح تلوار لے کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کو پسند. یعنی ایک آپ اپنے آرمرز کا یا اپنے ہتھیاروں کا یا اپنے فوجیوں کا ڈسپلے کر رہے ہیں نا تو ان کے لیے اس طرح سے یہ چیز پسندیدہ ہے. جیسے اپنے یہ آرمرز اور یہ جتنے بھی ہتھیار ہوتے ہیں، ٹینکس وغیرہ ہوتے ہیں، گنس وغیرہ ہوتی ہیں، جو کچھ بھی آپ کے ہو، یا جیسے اب بوم وغیرہ جو بھی پاکستان کا نیوکلیر پاور ہے تو اس کو بتانا اور اس کو ایکسپوز کرنا، تو یہ تمام چیزیں دکھاوے میں یا ریاکاری میں، شو آفنگ میں نہیں آتی، تکبر میں نہیں آتی. یہ چیز یہ نیسیسٹی ہے اپنے کو دشمنوں کے سامنے شو کرنا کہ ہم اتنے اسٹرانگ ہیں. تو یہ یہاں پہ ایک تو یہ لیول آپ کو بتا دیا کہ صرف اور صرف پتہ یہ چلتا ہے کہ جنگ کے موقع پر اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں. دوسری بات ایک اور بات بھی ہے کہ غیر مسلموں سے جب آپ ملنے جائیں یا آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے، آپ باہر کبھی جاتے ہیں یا رہتے ہیں باہر، آنا جانا آپ کا رہتا ہے، تو وہاں پر بھی اپنے آپ کو جو ویسٹ میں آپ سمجھ لیجئے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے آگے بہت زیادہ مسلمانوں کو جھکانے کی اپنے کو ضرورت نہیں ہے. کہ مثال کے طور پہ آج کل آپ کو پتہ ہے نا جیسے جس طرح کا لنڈن کا ہو گیا ہے معاملہ سیریس، امریکہ کا اور ویسٹرن کنٹریز کا. لنڈن کا تو خیر بہت بہتر ہے، ویسٹرن میں جن میں کہ امریکہ سب سے زیادہ ہے ٹاپ پہ، کہ وہاں پہ مسلمانوں کے لیے بڑے مسئلے ذرا کھڑے ہو رہے ہیں. تو اب اس سے مراد یہ نہیں ہے
کہ آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بہت ہی گرا کے ان کے سامنے شو کریں, بہت ہی جھکا کے شو کریں کہ نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں ایئرپورٹ پہ نماز نہیں پڑھتی, کہیں کسی نے دیکھ لیا یا نہیں پڑھتا میں تو بلا وجہ میرا مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. ایسے تو میرے حال حلیے سے, خاص طور پہ مردوں کو تو اگر وہ اپنے ویسٹرن کپڑے پہن لیں, جینس اور شرٹ وغیرہ, تو نہیں پتہ لگتا نا کہ بھئی کہاں کے ہیں, ٹرکی کے ہیں کہ کہاں کے ہیں, کہ مثال کے طور پہ کوئی ہو سکتا ہے بعض کے کمپلیکشن وغیرہ سے بھی لگتا ہے فارینر ہی ہیں. تو صرف اس لیے نماز نہ پڑھنا کہ بھئی یہ لوگ کہیں مجھے ٹیررسٹ نہ سمجھ لیں, مجھے فلاں نہیں سمجھ لیں, تو یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو انسان غیر مسلموں کے آگے بھی نہ اس حوالے سے جھکائے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس میں اپنا ایک روب یا اپنا ایک طریقہ روب اس حوالے سے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پہ کہیں جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے, آپ پڑھیں قرآن, صرف یہ سوچ کے کہ میں نے پلین میں قرآن کہیں نکال لیا تو آس پاس کے لوگ کیا کہیں گے, کہیں مجھے یہ نہ سمجھ جائیں وہ نہ سمجھ جائیں. جو جائز آپ کے, یعنی اللہ آپ کے نیتوں کا ہاتھ جانتا ہے نا, اس طرح اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ نہ کرے آپ تو نہیں کوئی ٹیررسٹ ہیں یا آپ کی نیت تو خراب نہیں ہے. تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم اسلامک سینٹر میں جانا چھوڑ دیں, امریکہ جائیں تو کہ نہیں بھائی ہم تو مسجد نہیں جا رہے, کہیں ہمارا لوگوں نے زیادہ آنا جانا دیکھ لیا, ایکسپوجر ہمارا وہاں اس کمیونٹی میں ہو گیا تو ہمارے فلاں مسئلے آ جائیں گے, جابس کے مسئلے آ جائیں گے, بچوں کے مسئلے آ جائیں گے. تو یہ انسان کو اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں ان میں اپنے آپ کو کبھی جھکانے کی ضرورت نہیں, یہ بھی یاد رکھیے گا. اس کو ہمیں تھوڑا چلیں آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 38 جو کہ میں نے پڑھ دی تھی, ترجمہ اس کا ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اور آیت نمبر 39 دیکھ لیتے ہیں. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ, یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. اب یہاں تک ہم تفسیر دیکھتے ہیں. یعنی اب پتہ یہ چلا کہ آپ کو پتہ نا جو ابھی ہم 10 کمانڈمنٹس کی بات کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بات کر رہے تھے, تو یہاں وہ احکامات ختم ہو گئے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر شروع سے یعنی اگر ہم چلیں تو فاحشہ ہم نے دیکھا, بدعہدی دیکھی, تکبر, قتل اولاد, قتل انسان ہم نے دیکھا, انسانوں کا قتل, پھر شرک دیکھا, والدین کی نافرمانی دیکھی, اور بھی بہت ساری انسان کی ناپ تول کی کمی, پھر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم, اقربا کے ساتھ اچھا حکم, قطع رحمی کو ہمیں منع کیا گیا. اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو بھی آپ کے سامنے آئیں. تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ ان میں سے جو چیز بھی میں نے منع کر دی, کیونکہ یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے نا, بالکل ہم یہ نہیں کہہ سکتے سارے ڈوز ہیں, کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, کچھ چیزوں سے منع کر رہے ہیں. اب یہاں تکبر ہے, اس سے منع کر رہے ہیں, لیکن اگر والدین کے ساتھ آپ دیکھیے تو حسن سلوک کا حکم دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ جو چیز میں نے منع کی اور جس چیز کو میں نے پسند کیا, تو تمہیں بھی اپنی زندگی میں ان احکامات کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. یعنی وہ کام تمہیں کرنا ہے جن سے روکا گیا, ان سے تمہیں رک جانا ہے. یہ اس آیت میں بیسکلی کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا برا پہلو, یعنی جو غلط بات ہے, جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ڈکلیئر کر دیا یہ بات غلط ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بات غلط ہے, اس بات کو سمجھ لو. یعنی یہ کوئی ایسی کھیل کے طور پہ نہیں اللہ تعالیٰ نے آیتیں بتا دیں کہ یہ نہیں کرو اور یہ کر لو, فلاں نہیں کرو اور یہ کر لو. یعنی اس کی بہت اہمیت ہے. تو تم اس کو کرتے ہوئے یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند نہیں. جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ انسان اپنی ایک پرسنالٹی بناتا ہے, کہتا ہے مجھے پتا چلے اللہ تعالیٰ کو کون سے کام بہت پسند ہے اور کون سے کام اللہ کو نہیں پسند, تو آج سے میں ان کی پیروی کروں گی. تو یہ لسٹ ہے آپ کے سامنے, اس کو آپ نکال کے دیکھ لیں. اور ہم نے اتنی الحمدللہ اس کو ڈیٹیل میں بات کی, جبکہ یہ تو کچھ احکامات اگر آپ تفسیر کھول کے دیکھیں تو آپ کو ان میں کچھ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ اٹ سیلف یہ احکامات ایسے ہیں کہ آپ کو بات ویسے بھی سمجھ آ جائے گی. وہ تو ہم اس کو ڈیپتھ میں بات کرتے ہیں اور اس کی مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں. اگر ہم نہ بھی لیں تو اتنی سی بات سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا تکبر نہ کرو. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں اپنی پرسنالٹی میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات منع کر دی تو اگر میرے اندر ابھی تک یہ چیز موجود ہے تو یہ میں بات یاد رکھوں, اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ مجھے نہیں پسند یہ بات, اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ان تمام چیزوں کے برے پہلو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کہا تو والدین کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند, تکبر اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند, عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند. تو اس طرح سے نا یہ آیت کا اس طرح حوالہ ہے. اچھا, پھر ایک حدیث تکبر کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی 2 چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا, اس کو زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا. اسے مسلم نے روایت کیا.
تو تکبر کے حوالے سے یہ حدیث ہے جس سے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ چلنے کے انداز سے بھی تکبر ہوتا ہے. اچھا پھر آگے جو ہم نے بات کی تھی کہ یہ وہ حکمت کی باتیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی, یہاں تک ابھی ہم دیکھتے ہیں, پھر آگے مزید آیت نمبر 39 کا اگلا حصہ بعد میں کریں گے. تو آیت نمبر 39 کا جو پہلا حصہ ہے اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان تمام احکامات کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, مثال کے طور پہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, یعنی کرنے کی بات تو بات کی بات ہے, تم اس کے قریب بھی نہیں جاؤ. تو یہ حکمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی اس حکم میں کہ ان فیکٹرز کے پاس بھی نہ جاؤ کہ پھر تم کہیں ایونچولی جا کے زنا کے معاملے میں تم سے ارتکاب ہی ہو جائے سچ مچ اس کا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حکمت موجود ہے, اور واقعی اگر آپ دیکھیں کہ اس میں حکمت کا خزانہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ باتیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ امپورٹنٹ جو احکامات ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو یہ حکمت کی باتیں آپ تک پہنچا دی ہیں. اور آپ کو وحی کرنے کا فائدہ کیا ہے یا مقصد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو آگے پہنچائیں. جیسے پھر اب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم ان باتوں کو مزید آگے پہنچائیں, بتانے والے جو تبلیغ کرنے والا وہ آگے پھر اس بات کو پہنچائے. تو اس طرح یہ ہے کہ یہ ان میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات دیے گئے ہیں اب اس میں ان کی حکمت تک پہنچنے کے لیے ہمیں کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ان میں جو بہت ساری برائیاں ہیں, بلکہ میجورٹی کیا ساری تقریباً جو ہیں, ان میں جو برائیوں کا فیکٹ جب آتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہیں, سارے یہ گناہ کبیرہ ہیں. تو اگر انسان اپنے آپ کو ایک اللہ کی پسند کی شخصیت بنانا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے پاک کرنا ہوگا, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے نا. پھر یہ آسان ٹارگٹ ہو جاتا ہے. جیسے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, میں آپ سے کہوں بس آج سارے احکامات پہ آپ عمل کر دیں, ایک میں یہ بات کہوں, اور ایک یہ بات میں یوں کہوں کہ ابھی جو اللہ تعالیٰ نے لسٹ دی چیک آؤٹ, آپ اس کو پہلے چیک کیجئے, وہ کبیرہ گناہ آپ نے چھوڑ دیے کہ نہیں چھوڑے, تو الحمدللہ آپ کو بڑا اطمینان ہوگا. مثال کے طور پہ جب آپ یہ دیکھیں گے یتیموں کے ساتھ برا سلوک نہ کرو, ٹھیک ہے, یتیموں کا خیال کرو, تو آپ کو لگا کہ چلو بھائی یہ معاملہ میرا کلیئر ہے, یا تو آپ کا واسطہ ہی نہیں یتیموں کے ساتھ, یا ہے تو اگر ہوا کبھی تو اچھا ہی ہے آپ کا معاملہ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پھر تقرب الزنا جو ہے اس میں معاملہ یہ آتا ہے کہ تقرب الزنا اس میں معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر صرف یہ بات ہوتی نا کہ زنا نہ کرو تو الحمدللہ سب پاس تھے, ٹھیک ہے نا. قرآن پڑھنے والے اگر کہیں سب کہیں عورتیں, الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, تو ہمارا مسئلہ نہیں. لیکن یہاں پہ معاملہ جب یہ آ گیا نا کہ تم ان فیکٹرز کے بھی قریب نہ جاؤ جو تمہیں زنا تک لے جائیں, اب یہاں تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت پڑ جائے گی. تو بات آپ سمجھے نا, اس لیے باریکی میں ان آیات کو لینا پڑتا ہے, ان کو سمجھنا پڑتا ہے, کیونکہ ایسے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سرسری طور پہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زنا نہیں کرو, اس کے قریب نہ جاؤ, رائٹ. تو اس ٹیسٹ میں سب پاس ہو جائیں گے, یعنی سب سے میری مراد یہ میجورٹی. ایک عورت بھئی جو قرآن پڑھنے والی شریف زندگی گزاری ہے تو وہ کہے گی ہاں بھائی میں تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی, میرا تو کچھ لینا دینا نہیں, میں تو اس میں پاس ہو گئی. لیکن جب ہم نے اس آیت کو کیا تھا تو آپ یاد کر لیجیے ہم نے کتنے سارے فیکٹرز اس میں ڈسکس کیے تھے جو اس کو قریب لے جانے والے ہیں. اب یہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑ جائے گا کہ کیا چیزیں ہمیں چھوڑنی ہے, کیا چیزوں میں ہمیں نکلنا ہے. احتساب ساری چیزوں کا خود کرنا ہے. پھر کہیں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے, اگر آپ کا معاملہ ٹھیک ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, اللہ کا احسان ہے. لیکن اگر کہیں پر بھی نگلیکٹ ہے, کہیں پہ بھی کوئی بدتمیزی ہے, کہیں سے بھی کوئی والدین کو ملنا جلنا نہیں ہے یا ان کی خدمت نہیں ہے, تو اگین دیکھنے کی ضرورت ہے, گناہ کبیرہ والی لسٹ ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملہ جو ہے کہیں کہیں آپ کو بڑا سکون بھی ملے گا, اور کہیں پہ آپ کو لگے گا کہ ہاں میرے کچھ, جیسے ابھی تکبر پہ ہم نے بات کی, جب ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں تو ہمارا یہی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے, لیکن آج جس ڈیپتھ پر ہم نے بات کی تو پتہ کیا چلے گا, ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں تکبر ہے, کہیں نہ کہیں اس کی جڑ موجود ہے. کسی کا معاملہ نوکروں سے بہت اچھا ہے تو غریب رشتہ داروں سے وہ مار کھا رہے ہیں. مار کھانے سے میری یوں مراد ہے کہ وہاں پہ ان کا معاملہ اچھا نہیں ہے, وہاں پہ نگلیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. کہیں پہ امیر نہیں ہے تو اپنے حسن کے اوپر اتنا ناز ہے یا تعلیم پر اتنا ناز ہے جس کی بنا پہ انسان ریئلائز کرے گا کہ یہ میرا پرابلم ہے, حالانکہ گناہ کبیرہ ہے تکبر کرنا. تو یہ ہم لوگوں کو بڑی ڈیپتھ میں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان میں کس حد تک ہمارا معاملہ جو ہے وہ صاف ہے. اب جیسے قتل والا معاملہ ہے, اللہ کا احسان ہے, ٹھیک ہے نا, امید ہے مجھے قتل کا تو مسئلہ کسی کا نہیں ہوگا نا, نہ ارادہ ہے نہ ابھی تک کیا ہے,
ہے نا, اللہ کا احسان ہے. تو یہ معاملہ بالکل آپ کا کلیئر ہو گیا. تو کتنا سکون تو ہوا نا. چلے یہ کہنے کی بات ہے کہ قتل کیا بھائی, یہ تو کوئی ایسی بھی نہیں بھائی, بہت اللہ کا شکر ہے یہاں پہ تو صاف نکل گئے, ٹھیک ہے نا, بالکل. تو بڑا آپ کو نا چین ملے گا یہ آیت سے آپ کو, یہ کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے, اور جب تک انسان کبیرہ کا ارتکاب نہیں چھوڑتا نا تو پھر صغیرہ پہ کیسے آئے گا, ٹھیک. پھر اس کے بعد مثال کے طور پہ قتل اولاد, بچے کا ابورٹ کرا دینا, تو اس میں بھی الحمدللہ جن کے اب بچے بڑے ہو گئے اور وہ اسٹیج سے وہ نکل گئیں تو ان کے لیے بھی اٹس ا ریلیف کہ الحمدللہ کوئی چیز ایسی زندگی میں کبھی نہیں بچے کو ابورٹ کرایا, ٹھیک ہے نا. اور آگے جو ینگ بچیاں اگر ان کی انفارمیشن میں یہ بات آ گئی تو ان کے لیے بھی بہت بڑا ایک اللہ کا احسان ہے کہ زندگی میں وہ کبھی ایسی بات کو سوچیں گی نہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ بھی ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی اللہ کا شکر ہے پہلے سے بیفور ہینڈ ہمیں یہ نالج مل گئی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سے ایک ایک آیت کو ہم دیکھتے جائیں, یہی ان آیات کی حکمت ہے اور یہی اس کا فائدہ ہے کہ اگر اتنے بڑے کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے تو انشاءاللہ تعالیٰ جنت ہی کا راستہ آسان ہو سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات آ رہی ہے, اب ہم تھوڑا سا اس کے ایک اور اینگل سے اس آیت کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکمت کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئیں. اور میں نے آپ کو بتایا وحی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آگے ہم تک پھر بات آئی, پھر جو آگے بتانے والے ہیں وہ مزید بات آگے بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ لوگ تک بات گئی, قرآن کھلا, آپ کے سامنے یہ آیات آئیں, اب آپ یہ باتیں آگے بتائیں گے اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بچوں کو, اپنے ایکوینٹنس میں, اپنے فرینڈس میں. تو اب یہاں پہ ایک حکمت بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے قرآن کی, یعنی ایک اسٹریٹجی تبلیغ کی پتہ چل رہی ہے کہ جب قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ذمہ داری تھی کہ اس آیات کو آگے پہنچائیں, تو آپ کی اور میری بھی ذمہ داری ہے. میری ذمہ داری میں نے جو پڑھا میں نے آگے آپ کو پہنچا رہی ہوں. اب آپ کی ذمہ داری انشاءاللہ ہے کہ ان آیات کو آپ بھی آگے پہنچائیں. مراد یہ ہے, یہ اتنی امپورٹنٹ آیات ہیں, یعنی ہر آیتوں کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں آتی کہ یہ حکمت کی باتیں ہم آپ پہ وحی کرتے ہیں. تو اس آیت نے ان پچھلی آیات کو بڑا خاص بنا دیا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایک پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں. وہ ان چیزوں کو جب عمل کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد عمل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو خزانہ میں نے پایا اب میں اور عام معاشرے میں ان اچھی باتوں کو آگے میں پروپیگیٹ کروں, یا غلط فہمیاں لوگوں کے دل سے نکالوں, یا اپنے ہی بچوں کو سمجھاؤں کہ تمہاری بڑی غلط فہمی ہے کہ تم ان رشتہ داروں کا مذاق اڑاتے ہو, ایکچولی تمہارے اندر ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے. ان کو تکبر نہیں کہیے گا, وہ تکبر کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے تکبر, دے ڈونٹ گیٹ اٹ. تو وہ ان کو بتائیں کہ تمہیں ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے, وہ کہیں گے میرا کیا, میں بالکل بھی ایٹیٹیوڈ پرابلم نہیں ہے. تو اب آپ جب آئیڈینٹیفائی کریں گے ان کو اس چیز سے تو وہ ریئلائز کریں گے کہ ہاں واقعی میرا منہ کیوں بنتا ہے جب وہ کسی چھوٹی گاڑی میں فلاں رشتہ دار آتے ہیں, اور جب بڑی میں آتے ہیں تو میرا کیا ان سے اخلاق ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں, اب ہمارا کام کیا ہے کہ جو چیز ہمیں اپنا تو تزکیہ کرنا ہے, قرآن جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تو اپنے کو تو امپروو کرنا ہے, لیکن آگے بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے, ان حکمت کی باتوں کو. اور اس میں یہ ہے کہ قرآن میں جیسے آتا ہے سورہ یونس میں فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ یہ جمع کر رہے ہیں, تو تم اس کے اوپر تمہیں تو چاہیے کہ خوشیاں مناؤ. یعنی مراد یہ ہے کہ یہ جو خزانہ, یہ جو آیات تمہارے سامنے, یہ بیسکلی 10 کمانڈمنٹس میں نے آپ کو بتایا نا, تورا میں یہ احکامات موجود ہیں جو کہ قرآن میں دوبارہ سے آئے. تو یہ وہ خزانہ موجود ہے کہ تم قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی کہ تمہیں اس کا ادراک کروا دیا. ورنہ آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں, ان کو کیا پتا یہ 10 کمانڈمنٹس کیا ہیں, کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کیا ہے, صرف آپ ایک قرآن پڑھا ہوا اسٹوڈنٹ یہ جب اس سے پوچھا جائے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا سے مراد کیا ہے وہ اس کو ایکسپلین کر سکے گا. ورنہ صرف آپ ترجمہ پڑھنے سے آپ کے ذہن میں, یا کوئی بھی ایک باہر والا شخص جب اس ترجمے کو پڑھے گا وہ کہے گا مراد یہ زنا نہیں کرو, زنا کے پاس نہ جاؤ, ختم. پاس نہیں جاؤ یعنی کیا مطلب, اس کے قریب نہ جاؤ, زنا نہ کرو, دیٹس اٹ. تو یہی والی بات ہے کہ یہ خزانہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے والوں کو عطا کیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو بھی لوگ اس وقت جمع کر رہے ہیں چیزیں, چاہے آپ وہ کوئی کپڑے سمجھ لیجئے, چاہے آپ وہ کوئی جولری سمجھ لیجئے, چاہے کوئی وہ آپ ڈیکوریشن پیسز سمجھ لیں, کرسٹل سمجھ لیں, بکس کا کلیکشن, سی ڈیز کا کلیکشن, موبائل کا کلیکشن, واٹ ایور, گاڑیوں کا کلیکشن, کچھ بھی جمع کر رہے ہیں
وہ اس قرآن کے آگے کوئی چیز ورتھ نہیں. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کے پاس الحمدللہ، ابھی تو ہم اپنی بات کرتے ہیں نا، ہم اپنی کریں تاکہ آپ کو بھی ایک کنوکشن پیدا ہو کہ الحمدللہ میں کتنا صحیح کام میں لگ گئی ہوں. کہ آپ یہ کنوکشن آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام دنیا میں جو لوگ جمع کر رہے ہیں اور تم لوگ جو یہ آیتیں اپنے دل میں جمع کر رہے ہو اور لکھ رہے ہو مثال کے طور پہ اور دل میں بٹھا رہے ہو، یہ ان تمام چیزوں سے بہترین چیز ہے جمع کرنے کے لیے جو آیتیں تم نے جمع کی. تو اندازہ لگائیے آپ، وہ آپ کو اندازہ اپنی خوش قسمتی کا کچھ احساس ہو رہا ہے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے نا اس بات کے اوپر. الحمدللہ بہت بہت بڑی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی معمولی آیت نہیں ہے. اس کو جی سورہ یونس کی ناز پلیز چیک کر لینا تم شاید 57-58 ٹھیک ہے. یہ آپ کے اس میں بھی دی ہوئی ہے، قرآن کریم جو ہے نا بکلیٹ ہے نا، اس میں بھی موجود ہے یہ. تو اب یہ ہے کہ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ یعنی اسی آیت کو تھوڑا سا ہم آگے لے جاتے ہیں کہ تم یعنی خوشی مناؤ اس کے اوپر، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، قرآن سے جو اٹیچ لوگ ہوتے ہیں، جن کے آگے اللہ تعالیٰ کی یہ آیات آتی ہیں، یہ نعمت ان کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ادراک ان کو ہوتا ہے، یہ نالج ان کے سامنے آتی ہے، تو وہ کبھی اداس نہیں ہوتے آزمائشوں پہ یا دنیا کے مسئلے مسائلوں پہ، وہ غم کا شکار نہیں ہوتے. کیونکہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ بیفور ہینڈ انہیں قرآن بتا دیتا ہے. قرآن نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. سورہ بقرہ کی آیت میں آپ کو پتہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ. ہم پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی تم آزمائے جاؤ گے، تم فلاں کام کرو گے تو تمہارے لیے جنت. ابھی دیکھیں نا ان آیاتوں پہ آ جائیں، آپ دور کیوں جائیں، آپ انہی آیات پہ دیکھ لیجئے. سب اللہ تعالیٰ ہر چیز کے آگے دیکھیں. میں نے آپ کو جو یہ بتایا تھا نا کہ بڑی یہ اس میں کچھ امیزنگ بات ہے، آیت ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نا تھوڑا سا اس کو آگے ایکسپلین بھی کر دیا ہے کہ ہوگا کیا. جیسے کہ دیکھیں اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، یہ ایک بات بتا دی، ٹھیک ہے. قتل اولاد نہیں ہے، ابورٹ نہیں کراؤ بچے کو. لڑکی ہے چاہے تمہیں بچے جس کو کہتے ہیں نا 4th چائلڈ ہے چاہے 5th چائلڈ ہے، تمہیں ابورٹ نہیں کرانا. کیوں؟ یہ وجہ بتا دی. ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، جو اولاد آئے گی اس کو بھی دے دیں گے، ہم ہیں ذمہ دار اس کے. ٹھیک. آگے کیا بتایا؟ در حقیقت اس کا قتل بہت بڑی خطا ہے، تم تو بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں اپنے کو انوالو کر لو گے. تو امیزنگلی اگر آپ نوٹ کیجئے نا، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہم کو گائیڈ کیا ہے. میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، تفسیر تو الگ ہے، اس کی ایکسپلینیشن بھی بہت زبردست ہے، اس کے اندر ہی کہانی ہے. پھر آپ دیکھیں زنا کے قریب ہی نہ پھٹکو، ٹھیک ہے، بتا دیا قریب نہ جاؤ. کیا آگے بتایا؟ وہ بہت ہی برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. یعنی پتہ کیا چلا کہ لٹرلی ایک راستہ ہے جس کو کہ تم دنیا کی مختلف جو ہم نے آپ چیلنجز دیکھے تھے نا کہ فلاں چیز، فلم، میوزک، چیٹنگ، مردوں اور عورتوں کا آزادانہ میل ملاپ، لڑکے لڑکیوں کا آزادانہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا ایکسٹرا میرٹل پری میرٹل افیئرز، یہ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی. تو مراد کیا ہے؟ یہ باقاعدہ ایک راستہ ہے جس پہ تم چل پڑو گے، اور یہ راستہ بیسکلی ہر راستہ انسان کو یا تو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اور یا پھر ناکامی کی طرف. تو یہ راستہ تمہیں کہاں لے جانے والا ہے؟ جہنم کی ناکامی اور پھر اس کے آگے جہنم. اتنا زیادہ آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے امیزنگلی ان آیات کو کھول کے ہمارے سامنے رکھا ہے، مطلب اتنا بڑا خزانہ اس کے اندر موجود ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں تمہارے سامنے رکھ دی ہیں. تو جب قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے تو وہ اس بات کے اوپر خوشی یہ مناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مرنے سے پہلے الحمدللہ مجھے ہدایت کی روشنی دے دی. الحمدللہ آج قرآن میں نے پڑھا تو فلاں آیتیں میرے سامنے آ گئی، مجھے کتنا کچھ چیزوں کا ادراک ہو گیا، کتنا چیزیں مجھے پتہ چل گئی. خاص طور پہ ابھی آگے ہم دیکھیں گے، آلدو ہم شرک کے اوپر کر چکے، اب آگے جو آیت آ رہی ہے اس سے اگر میں ریلیٹ آپ کو تھوڑا کروانا چاہ رہی ہوں، ورنہ شرک بھی ہم دیکھ چکے. شرک بھی ہم نے دیکھ لیا نا کہ تم بالکل یعنی ملامت زدہ رہ جاؤ گے. اس حوالے سے ہم نے دیکھی تھی بات، اور یہاں پر بھی ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر اس والی آیت میں ملامت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو یہ تمہارا انجام ہوگا. پہلے ہم نے شرک کا ایک اور اینگل دیکھا تھا. تو مراد یہ کہ اگر ہم انہی چیزوں کو، یہ 10 کمانڈمنٹس جو ہے نا، ان کو ہی ہم پکڑ کے رکھ لیں اور انہی کے اوپر ہم غور و فکر کر لیں، تو آپ نوٹ کیجئے گا کہ تقریباً تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تقریباً سب آ گئی قرآن کی تعلیمات. کچھ ایک آدھ چیز ہی
بچی بھی ہوگی جو کہ آپ اس کو یعنی جس کو کہتے ہیں نا اب جیسے مثال کے طور پہ آنکھ اور دل اور کان کی تم سے پوچھ ہوگی تو بظاہر ہے اب اس کے اندر آپ ڈیپتھ میں اگر جائیں تو وہ غیبت اور دل کی بیماریاں حسد وہ سب بھی آ گیا. آپ ڈیپتھ میں جائیں نا تو سب کچھ ہی آ گئی ہے, ایک طرح سے چیزیں آ گئی ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں اگلی جو آیت ہے. جی جی بالکل, احکامات بھی آ گئے, حقوق بھی آ گئے. اسی لیے یہ آج بھی توراہ میں موجود ہیں, یہ 10 کمانڈمنٹس کہلاتے ہیں. اس کی ویلیو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ توراہ میں یہ موجود ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ احکامات دیے گئے تھے سب سے پہلے. یہ بات یاد رکھیے گا, یہ اس لیے بھی ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے نا ان احکامات کی. چلیں آگے دیکھتے ہیں. آیت نمبر میں نے آپ کو بتایا تھا 39 ہے اور اس کا اگلا حصہ اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا, اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جب اس کی بگننگ کی تھی تو ہم نے یہاں پر اس طرح سے بات 10 کمانڈمنٹ کی شروع ہوئی تھی. یہ آیت نمبر ہے آیت نمبر 22. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا, تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے اس سے پہلے آ رہا ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ تو ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. یہاں پہ بات شروع ہوئی تھی, شرک سے منع کیا گیا تھا. اب آپ دیکھیں تقریباً یہ تکمیل کی آیات ہیں, دوبارہ سے اسی طرح سے مضمون اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں کہ اب اینڈ شرک پہ ہی ہوا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھو ورنہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت زدہ ہو کے اور ہر بھلائی سے محروم ہو کے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. شرک کی بھی ادھر یہاں سے ہمیں اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے کہ اتنی بری یہ ایک طرح سے کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے جس کے بارے میں آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور گناہوں میں دنیا میں کوئی بھی گناہ ہے اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ یا کوئی اللہ چاہے اپنی مرضی سے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یعنی میں ان کی بات کر رہی ہوں جو تو آپ نے معافی مانگ دی وہ تو معاف ہو جائیں گے, اگر معافی سے رہ گئے تو اللہ پھر بھی قادر ہے کہ وہ معاف کر دے. لیکن شرک والا گناہ اگر بغیر معافی کے انسان اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا تو یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. سورہ نساء میں اس کے بارے میں آتا ہے, اللہ اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے سارے گناہ ماں سوا شرک ہے, وہ نہیں معاف ہوگا. تو اس کی بڑی اہمیت ہے. المائدہ آیت نمبر 72 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم. یہ دلیل ہے جو میں آپ کو دے کے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کسی کو بھی یہ دلیل دینا چاہیں شرک کے حوالے سے کہ یہ کتنی بڑی اہمیت ہے کہ مزاروں میں جا کے بیٹھنا, مزاروں میں جا کے چادریں چڑھانا. اور آپ یہ دیکھیے افسوس کے ساتھ ہماری اپنی گورنمنٹ آفیشلز اور ہمارے اپنے منسٹرز جا کے یہ کام کرتے ہیں اور یہ مزار پرستی کو فروغ دیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا اس کا آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ایسے ملک کیا ترقی کرے گا. اور جو آج ہمارے ملک کا حال ہے آپ دیکھیے کوئی سکون ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے ایوری ڈے لاہور کا حال دیکھ لیجئے تو بوم بلاسٹ, کراچی کا حال دیکھ لیجئے تھریٹس, مستقل SMS آتے رہتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے فلاں شاپنگ سینٹر میں نہ جاؤ وہاں پہ ہائی الرٹ ہے, فلاں جو انسٹیٹیوشنس ہیں بچوں کے یا یونیز ہیں وہاں پہ ہائی الرٹ ہے. یہ دل کی جو بے چینی اور یہ خوف کی یہ کیفیت ہے اسی لیے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب اتنے بڑے لیول پہ گورنمنٹ کے لیول پہ جن کا کہ کام ہے کہ وہ توحید کا نفاذ کریں, اللہ کی زمین میں اللہ کا حکم نافذ ہو, ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود جا کے چادریں چڑھا رہے ہیں اور وہاں پہ پانیوں سے مزاروں کو دھو رہے ہیں. اور وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آج پھر دھمال ہوگا اور وہ دیکھا بھی ہوگا آپ لوگوں نے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ بے ضرورت کسی انسان کو یعنی مارا جائے. وہ تو ہم نے پہلے یہاں دیکھ لیا کہ قتل انسان جو ہے یہ تو ان کی پکڑ ہے, وہ کسی کو کر رہے ہیں. مطلب یہ کوئی مراد تھوڑی ہے کہ اگر ہم جیوز کو نہیں یعنی ان کے عقیدے کو نہیں مانتے یا کرسچنس کو نہیں مانتے تو یہ مراد تھوڑی ہے کہ ہم سب باہر نکلیں اور ہم کہیں چلو جو نظر آتا ہے گن پکڑو سب کو مارو کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. یہ نہیں بات ہو رہی نا, وہ تو ان کی پکڑ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ جو ہے یہ کام بڑا اچھا کیا.
کبھی بھی نہیں، نعوذ باللہ، یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ ان چیزوں کو فروغ دینا گورنمنٹ کے لیول پر، اور یہ کہنا کہ ہم اور دوبارہ یہ کام کریں گے اور زیادہ شرک، یہ تو ایسی بات ہے نا کہ کہنا اب ہم اور شرک کریں گے اور سب آئیں گے، سب اب دوبارہ سے اس جگہ کو آباد کریں گے. تو یہ جگہ اگر آباد جب تک رہیں گی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے شرک کے، آپ سمجھ لیجئے کہ ورڈ کہتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیا کہنا چاہیے، شرک کے اڈے کہتے ہیں نا، جیسے شرک کے مقامات ہیں یہ، تو جب تک یہ زندہ ہیں ہمارے معاشرے میں تو آپ بتائیں کیا برکات آئیں گی. جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو نیچے اور انسان کی ذات اور قبر والے کو اونچا کیا جائے گا تو یہی انجام ہے. جو آج آپ دیکھ لیجئے کیا حال ہے ہم لوگوں کا، جو آپ ذہنی طور پہ جو پریشانی آپ دیکھیے جو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں اسلامی حکومت کے، یعنی نام کی حکومت کے ہوتے ہوئے، مسلمان ملک میں رہتے ہوئے، کیونکہ اتنا زیادہ اللہ کے جو غضب کو ہے نا، یہ بھڑکانے والی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ شرک کیا جاتا ہے، جہاں پہ یہ اس طرح کی. آپ یہ مجھے بتائیے، ایک آپ اپنا خود ایک صرف مجھے جواب دے دیجئے کہ آپ کو دینی لحاظ سے یہ دھمال اور ڈانسنگ درویشز کا جو کانسیپٹ ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی عورت سارے مردوں کے بیچ میں دھمال ڈالے، یا کوئی مرد جو ہے وہ اس طرح گندے بالوں کے ساتھ اور گندے کپڑوں کے ساتھ دھمال ڈال رہا ہے اور ناچ رہا ہے؟ مطلب لٹرلی یہ تو وہ بھنگڑا ونگڑا ٹائپ نہیں جو ورڈ استعمال کرتے ہیں، اس طرح کی چیز ہے. تو بہت زیادہ کرتے ہیں اور ایک لیول پہ پہنچتے ہیں اور پھر یہ دھمال ڈالنا شروع کرتے ہیں. مطلب ایک احکام نہیں، کتنی چیزیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اگر آپ ان کے ڈیپتھ میں جائیں تو اتنی لٹرلی گندگی نکلے گی جو یہ اس کا نشے، ظاہر ہے وہ تو ہم ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں، وہاں کی جو اور جو باتیں ہیں وہاں پہ یہ تو عام ہے. یہ تو نشے وغیرہ کے جو انہوں نے مینشن کی نا، یہ بھی ہے کہ یہ باقاعدہ اس کے بھی منشیات اور نشے کے بھی وہاں باقاعدہ یہ کاروبار چل رہے ہیں ایسی جگہوں پہ. ظاہر ہے کوئی اور قوالیاں ہوتی ہیں، یہ سب ایک فن فرولک کی سی فضا ہے. اگر آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے، مطلب وہاں کوئی اسلام سے اس کا تعلق نہیں. تو میں یہی میں شرک کے حوالے سے بتانا، مقصد بتانا ہی چاہ رہی ہوں کہ یہاں قرآن دیکھیے ہمیں کتنا احساس دلا رہا ہے کہ بگننگ سے لے کے اینڈ تک ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ اتنی حکمت کا خزانہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اور آپ یہ ہمارے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی ہم میں سے جس کو کہتے ہیں نہ کوئی ایک گورنمنٹ میں آفیشل میں کوئی ایک مرد، کوئی ایک عورت کھڑے ہو کے اس کو نگیٹ نہیں کرنے کے لیے اٹھتی ہے یا کرتی ہے. آپ سوچیں نا، تو اس حد تک جو ہم کر رہے ہیں یہ تو بہت ہی چھوٹی ہے کوشش ہے نا. یعنی ایک حق ادا کرنا تو نہیں ہے نا، ایک حد تک ہے. چلو ٹھیک ہے، اللہ توفیق جو بھی دے، آپ لوگ کو بھی جو اویئرنیس ہو رہی ہے آپ آگے پہنچا رہے ہیں، لیکن کام تو یہ گورنمنٹ کا ہے نا. گورنمنٹ لیول پہ اس برائی کو نکالنے کی ضرورت ہے. شرک اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آپ دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے اس کو سینکٹیفائی کرتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے. اور ہمارے آفیشل اور کہیں تو مرنے مرانے والوں کے گھروں پہ جائیں نہ جائیں، لیکن وہاں جا کے ضرور وہ غسل اس کو دے کر آتے ہیں اور پانی سے اس کو نہلا کر آتے ہیں ان جگہوں، اس شرک کی جگہوں کو، کہ اور زیادہ عام عوام میں یہ کانسیپٹ پیدا ہو کہ بالکل کہ انہی میں بالکل شعور نہ ہے اور انہی چکروں میں بس وہ لگے رہیں، یہی کچھ کرتے رہیں، وہ ان میں جو ہے نا اپنی زندگی مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہی کھپا دیں. کیونکہ جب انسان جیتے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو بہت ساری عملی بات کرتا ہے. مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ تو انسان پہ باتیں بھی ویسے، دل بھی مر جاتا ہے، ضمیر بھی مر جاتا ہے. جب انسان ہر وقت قبروں میں اور ایسی جگہوں پہ رہے گا، کوئی پسندیدہ تھوڑی ہے قبروں کے ساتھ ہر وقت جانا. آپ کو پتہ ہے آپ کے اپنے بھی جو رشتہ دار ہیں یہ وہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے بیٹھے رہنا، وہاں پہ وقت اپنے کاٹتے رہنا، کیونکہ وہ جگہ قبرستان مردوں کے مقام ہے. اور ہمیں تو دنیا میں رہ کے عمل کے لیے بھیجا کہ ہمارا یہ کام تھوڑی ہے ہم قبروں میں جا کے بیٹھ عمل کب کریں گے. اللہ تعالیٰ کوئی ہم سے یہ پوچھے گا کہ قبر میں کتنے گھنٹے گزار کر آئے، کتنے چادریں چڑھا کے آئے، کتنے وہاں پہ کھانے بانٹ وہ لنگروں کے بانٹے وہاں پہ ایسی شرک کی جگہ. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا شرک کے مقامات پہ کھانا پینا سب غیر اللہ میں آتا ہے. کوئی اللہ کے نام کا وہاں کھانا نہیں ہے کہ اگر کوئی کہ بڑا نیک کام وہاں ہو رہا ہے. ہر چیز جو جیسے اب یہ بات آپ لوگ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے ڈیپتھ میں جائیں کوئی چیز جو ہے وہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. بالکل میں بھی بالکل یہی بات ہے کہ وہ اسی میں جہالت جس کو کہتے ہیں نا، جاہل رہنے دو ساری عوام کو اسی طرح سے. ایگزیکٹلی افسوس، یعنی کسی چیز میں نہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
ایگزیکٹلی ایک تو پتہ ہے. صحیح بات ہے بالکل. جو گاؤں میں ہیں کتنے ہمیں نہیں پتا. ہمارے اپنے پاکستان میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا, ایک جگہ ہمیں خود ہماری ٹیچر تھی ہیں, میں ان سے لیکچر کے لیے ان کے پاس جاتی تھی, تو انہوں نے خود بتایا کہ وہاں پہ ہمارے گاؤں کے پاس ایک جگہ تھی, یعنی ان کا گاؤں نہیں, یعنی کہہ رہی تھی کہ وہاں پہ ایک علاقہ تھا, کسی جگہ وہ گئی تھی تو گاؤں تھا وہ, تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ ایک گدھا مر گیا تھا, اس کو اندر دفن کر دیا, تو انہوں نے کھوتے والے بابا اس کا نام رکھ دیا. تو اب آپ اندازہ لگائیں, کھوتے والے بابا, یعنی کہ یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ گدھا ہے, مطلب وہاں جا کے دعائیں مانگنی شروع کر دی. تو جہالت کا تو کوئی لمٹ نہیں نا, ہمارے معاشرے میں جو ہے نا لمٹ نہیں ہے. وہ یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب عوام ان چیزوں میں لگے رہیں گے نا تو پھر یہی ہے کہ وہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. مطلب نہ وہ یہ دیکھیں گے ایجوکیشن کا معیار کیا ہے, مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہی دن رات خود بھی رہ کے ضمیر بھی مردہ ہیں, نہ کوئی دین کی سمجھ ہے, نہ اخلاقی کوئی تعلیمات ہے, نہ وہاں کوئی تعلیم دی جاتی ہے. آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ایسی وہ جگہیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ کچھ تو کوئی اللہ کا نام لیا جاتا, کوئی تفسیر کرائی جاتی, کوئی قرآن کا نام لیا جاتا. اور آپ کو پتہ ہے ایسی جگہ جو مسجدیں انہوں نے تعمیر کی ہیں وہ بھی منع ہے. قبروں کے پاس اجازت ہی نہیں مسجد بنانے کی. کوئی کام جو ہے ان کا مزاروں میں سینکٹیفائی نہیں کرتا ہے. مزار بھی بھرے ہوتے ہیں, دوسرے وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں لوگ, بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں, لیکن وہ نہیں ان کا قبول ہے کیونکہ اجازت نہیں ہے. آپ لوگوں کو جب میں نے رنج و غم کی بک پڑھائی تھی, وہ جو ورک شاپ کرائی تھی, اس میں نے آپ کو یہ حدیث سے یہ بات بتائی تھی. یہاں پہ بھی بکس موجود ہیں جن میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ قبر کے احوال میں آپ اس میں دیکھیے, اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اجازت ہی نہیں ہے ایسی قبر کے مقام پہ جا کے مسجد بنانے کی اور وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنا. تو اس میں لکھا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی انگارہ جو ہے وہ انسان جو ہاتھ میں لے وہاں, کہ وہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے قرآن. بالکل اجازت نہیں ہے قبروں پہ جا کے قرآن پڑھنے کی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ایک چیز سینکٹیفائی نہیں کر رہی ہے ہمارے دین اسلام سے, سب کچھ اس کے اگینسٹ ہے. تو آپ دیکھ لیجیے ہمارا جو یہ حال ہے ایسی تھوڑی ہے. ہمیں بڑا غم لگا رہتا ہے نا, ہم کہتے ہیں وہ فلاں ملک ترقی, فلاں ہم یہ کیا پیچھے بالکل ہی بیکورڈ مرے جا رہے ہیں, بس ہمیں گولیاں لگ رہی ہیں, ہمارا یہ حال ہو رہا ہے. ہم نے خود اپنا حال یہ بنایا ہے. کتنے مٹھی بھر لوگ ہیں جو جن کے کانسیپٹ کلیئر ہیں, لٹرلی مٹھی بھر لوگ ہیں جن کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے. میجورٹی جو لوگ ہیں, جیسے ابھی آپ لوگ ہی بات کر رہے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ واقعی نظر ڈالے تو اللہ تعالیٰ کو تو یہی نظر آئے گا نا کہ اللہ کی نافرمانی ہے, ویسے بھی نافرمانی ہے اور پھر ذات میں بھی نافرمانی کر رہے ہیں, جو کہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ کی لمٹ نہیں ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 40, یہ بھی اسی حوالے سے ہے, شرک کے حوالے سے. فَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو. اب ایک اور شرک کی طرف اشارہ ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے مشرکین کا کانسیپٹ کیا تھا, کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو بیٹیوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے, نہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی ذات کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تخلیق ہے بیٹیاں. اگر ایسی ہوتی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بناتا ہی نہیں عورت کو. مگر یہاں پہ بتانا یہ ہے کہ تم مشرکین, تم اپنے لیے تو بیٹوں کو بہت معتبر سمجھتے ہو, بہت اچھا سمجھتے ہو, لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے تو تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کیوں قرار دینے لگتے ہو؟ یعنی اپنے لیے تو اعلیٰ اعلیٰ, اور اللہ کے لیے جو چیز تمہیں گھٹیا لگتی ہے تو فرشتوں کو بلا وجہ ان کا جینڈر جو ہے فیمیل بنا دیا. یعنی آپ ان کی ایک مینٹیلٹی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے شرکی, کہ یہ افتراء علی اللہ ہے, جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ پہ جھوٹ گڑنا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں قرآن میں فرمایا, کہیں نہیں بتائی یہ بات کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے جینڈر کے بارے میں بالکل بھی نہیں کوئی ان کو فیمیل ڈکلیئر کیا. تو تم کون ہوتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کے الزامات اللہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ لگاتے ہو, جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود کبھی ان کا نہ حوالہ دیا اور نہ ہی ذکر کیا. تو یہ بھی ایک شرک کا ایک کانسیپٹ ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھا. یعنی مزید اللہ تعالیٰ نے شرک کو ایک طرح سے کرٹیسائز کیا, اور اب کی کس طرح کیا ہے, اوپر تو ان جنرل بات کی ہے, یہاں پہ مشرکین کے حوالے سے کی ہے کہ اپنے لیے تم اعلیٰ چیزیں پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے تمہیں جو چیز بری لگتی ہے تو وہ تم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دی ہے, جو کہ افتراء علی اللہ ہے. اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے افتراء علی اللہ بھی گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ کے چیز ہے, کہ اللہ کے نام سے وہ باتیں مشہور کرنا یا وہ باتیں کرنا جو اللہ نے کبھی کہی نہیں. تو آپ سوچیں کتنی بڑی پکڑ اس انسان کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط باتوں کا پروپیگنڈا کرے گا.
چلیں اتنا ہی کرتے ہیں, باقی کل انشاءاللہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.